مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ الرعد میں آیت نمبر 28 میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں جلیل القدر تابعی حضرت مجاہد بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کرتا ہوں۔ سیدنا مجاہد بن جبر اور حضرت قتادہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ اور ان سے روایت کرنے والے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر، اور اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں تخریج کیا، اور امام ابن جریر نے تفسیر طبری میں اس کی تخریج کی، اور امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں تخریج کی۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ امام ترمذی جامع ترمذی کے ابواب تفسیر القرآن میں بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی روایت قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کی کوئی روایت حضرت مجاہد اور قتادہ جیسے تابعین سے مروی ہو تو فرماتے ہیں کہ یہ ان کی تفسیر نہ سمجھی جائے، یہ خود تفسیر مصطفیٰ سمجھی جائے، اس لیے کہ وہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ جلیل القدر صحابہ سے سن کر روایت کرتے ہیں، اور جلیل القدر صحابہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ فہم مصطفیٰ پر قائم کر کے اپنی بات کہتے ہیں، ان کی روایت کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب وہ تفسیر کر دیں تو یہ گمان نہ کیا جائے کہ انہوں نے یہ اپنی رائے سے تفسیر کی ہے، یہ تفسیر دراصل نقل ہے عن الصحابہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میں نے اصول کی بات سمجھائی، اصول تفسیر میں، جس کو امام ترمذی نے ابواب تفسیر القرآن میں بیان کیا۔ اب یہ بات جان کر ان کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فرماتے ہیں ذکر اللہ ہوا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ کی ذات وہی اللہ کا ذکر ہے۔ حضور کی ذات گرامی خود اللہ کا ذکر ہے۔ سو اس لیے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا تو از خود وہ ذکر اللہ ہو گیا، اور یہی وہ تفسیر ہے جسے قاضی ایاز نے ابن عطا سے اور سیدنا امام جعفر الصادق سے روایت کیا، کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حدیث قدسی ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے ذکر کو بلند کیے جانے کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے جو آپ کا ذکر بلند کیا تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ایک تفسیر، ایک معنی عرض کر رہا ہوں حدیث قدسی میں، جسے سیدنا امام جعفر الصادق گھر کی بات گھر والوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور امام جعفر الصادق آگے درمیان گفتگو عرض کروں گا کہ وہ امام ہیں کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی شیخ ہیں۔ اور امام ابن عطا نے انہوں نے بیان کیا کہ حضور کا ذکر بلند کیے جانے کا معنی اللہ نے یہ سمجھایا ہے کہ اس نے فرمایا کہ اے محبوب اذا ارشاد فرمایا کہ ومن ذاکرک ذاکرانی،
کہ جس شخص نے میرے محبوب آپ کا ذکر کر لیا بس اس نے میرا ذکر کر لیا۔ وَمَنْ ذَكَرَكَ بِالرِّسَالَةِ فَقَدْ ذَكَرَنِي بِالرُّبُوبِيَّةِ، جس نے آپ کی رسالت کا ذکر کر دیا اس نے حقیقت میں میری ربوبیت کا ذکر کر دیا۔ فرمایا اللہ پاک نے اے میرے محبوب آپ کے ذکر کو میں نے اپنے ذکر کے ساتھ وہ اتصال، وہ نسبت، وہ تعلق اور وہ عین یکدگر ہو جانے کا مقام عطا کر دیا ہے، یعنی ذکر مصطفیٰ کو ذکر خدا کا وہ عین یکدگر بنا دیا ہے کہ جو کوئی آپ کا ذکر کر لے گا اس کے نامہ اعمال میں ذکر خدا کرنا لکھا جائے گا، اور جو آپ کی نبوت اور رسالت کا ذکر کر لے گا اس کے نامہ اعمال میں میری توحید و ربوبیت کا ذکر کرنا لکھا جائے گا۔ جو ساری رات شان مصطفیٰ بیان کرتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ وہ ساری رات اللہ کا ذکر کرتا رہا ہے۔ تو یہ تو ہوا حضور علیہ السلام کا ذکر جامع الاذکار ہونے کے ناطے حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ تو یاد رکھ لیں یہ عقیدہ اگر کوئی رکھے کہ حضور اللہ ہیں وہ کافر و مشرک ہو جائے گا، اس کے لیے ایمان میں کوئی گنجائش نہیں، وہ جو چاہے تعبیریں اور تعویلیں کرتا پھرے، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ مصطفیٰ خدا نہیں ہیں، خدا مصطفیٰ نہیں ہے، خالق و مخلوق اور عابد عبد و معبود اس کے فرق کو نہیں مٹایا جا سکتا، لہذا حضور تو خدا نہیں، یہاں تک تو بات طے ہے، مگر اس آیت کریمہ نے بتا دیا حضور تو خدا نہیں مگر حضور کا ذکر ذکر خدا ضرور، ذکر میں وحدت کر دی۔ حضور تو خدا نہیں مگر حضور کی محبت محبت خدا ہے، حضور تو خدا نہیں مگر حرمت مصطفیٰ حرمت خدا ہے، حضور خود خدا نہیں مگر تعلق بالمصطفیٰ تعلق باللہ ہے، حضور خود خدا نہیں مگر بیعت بردست مصطفیٰ بیعت بردست خدا ہے، حضور خود تو خدا نہیں مگر اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے، معصیت مصطفیٰ معصیت خدا ہے، قربت مصطفیٰ قربت خدا ہے، ادب مصطفیٰ ادب خدا ہے، اور بے حرمتی اور گستاخی مصطفیٰ گستاخی خدا ہے۔ سو جہت مصطفیٰ یہ توجہ اللہ ہے اور دعوت المصطفیٰ یہی دعوت اللہ ہے۔ جیسے میں نے